بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاق کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے دلوں میں دشمنوں کا خوف ڈال دیتا ہے، اور جب کسی قوم میں زناکاری عام ہو جاتی ہے، زنا جب پھیل جاتا ہے تو اس قوم میں کثرت کے ساتھ اموات ہونے لگتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس قوم کی روزی، اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو قوم ناحق فیصلے کرنے لگتی ہے اس قوم میں قتل و غارت گری اور خون ریزی پھیل جاتی ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ جو قوم عہد شکنی کرنے لگتی ہے اس قوم پر اس کے دشمن کو غالب اور مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اب اس روایت کے اندر 5 گناہوں کا ذکر ہے، اور ان 5 گناہوں کے ساتھ 5 عذابات کا ذکر ہے کہ اگر یہ گناہ ہوگا تو اس کا یہ عذاب ہوگا، فلاں گناہ ہوگا تو اس کا فلاں عذاب ہوگا۔ شارحین میں اس کی شرح میں شارحین نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ انسان کے ہر قول اور فعل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے۔ انسان کے ہر قول اور فعل کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے کو گالی دے گا تو وہ اس کا دشمن بن جائے گا، اگر اس کو یہ دعائے خیر دے گا تو وہ اس سے محبت کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ اس کی قول میں، اس کی بات میں تاثیر ہے۔ بری بات کرے گا تو رپلائی برا ملے گا، اچھی بات کرے گا تو رپلائی اچھا ملے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو جس طرح انسان کے افعال میں تاثیر ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے اقوال اور افعال دونوں میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر یہ جو 5 گناہوں کا ذکر ہے تو ساتھ ان کی تاثیر کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ فلاں گناہ کرو گے تو فلاں عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ تو پہلے نمبر پہ فرمایا کہ اگر خیانت کرو گے تو جو قوم خیانت کرتی ہے تو اس قوم کے دل میں اس کے دشمنوں کا خوف جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے، اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ قوم بزدل بن جاتی ہے، اپنے دشمنوں سے وہ ڈرنے لگتی ہے جس قوم کے اندر خیانت پھیل جائے۔ اس کی یہ تاثیر۔ پھر آگے فرمایا کہ جو قوم زناکاری کی لعنت میں گرفتار ہو جائے تو اس زنا کی کیا تاثیر ہوگی؟ فرمایا کہ وہ طرح طرح کی بلاؤں میں، بیماریوں میں مبتلا ہوگی، اور کثرت کے ساتھ لوگ اس میں مرنا شروع ہو جائیں گے جس قوم میں زنا پھیل جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ روزیوں سے برکت اٹھ جائے گی، رزق میں برکت نہیں ہوگی، لوگ لاکھوں کروڑوں کمائیں گے لیکن برکت نہیں ہوگی۔ مال کا زیادہ ہونا اور چیز ہے، اور مال میں برکت ہونا یہ اور چیز ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہوں اسی کے مال میں برکت ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں افراد ایسے ہیں کہ جو لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں اربوں کما رہے ہیں لیکن سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ تو برکت اور چیز ہے، مال کی زیادتی یہ اور چیز ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ جو قوم ناحق فیصلے کرے گی، حقدار کو اس کا حق ادا نہیں کرے گی، تو پھر اس گناہ کا جو اثر ہے وہ یہ ہوگا کہ اس قوم میں خون ریزی پھیل جائے گی، قتل عام ہو جائے گا، کہ جب حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا تو وہ پھر خود اپنا حق لینے کے لیے کوئی قدم بڑھائے گا، اور اس طرح معاشرے میں قتل و غارت گری عام ہو جائے گی۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ جو قوم عہد شکنی کرنے لگے، بدعہدی کرنے لگے، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کی جاہ و جلال میں کمی واقع ہوگی، اور اس قوم پر دشمنوں کو غالب اور مسلط کر دیا جائے گا۔ تو اس حدیث کے اندر 5 گناہوں کا ذکر ہے، اور ساتھ میں ان کے 5 عذابات کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اس روایت کے اندر جو 5 گناہوں کے ساتھ 5 عذابات کا ذکر ہے یہ فقط دنیاوی عذاب ہے، جو اخروی عذاب ہے وہ الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔